ایک سوال آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا انتقال کیا کفر کی حالت میں ہوا تھا؟ اس کو واضح فرمائیں۔ میں عموماً اس سوال کے جواب دینے سے گریز کرتا ہوں، لیکن محض گریز کرنا بھی اس مسئلے کا حل نہیں، اس لیے کہ میرے خاموش رہنے کے بعد بھی سوال پوچھے جائیں گے، جواب دینے والے جواب دیں گے، اور لوگ کسی ایک جواب کو اختیار کر کے اس کی بنیاد پر فیصلے بھی قائم کر لیں گے۔ تو اس مسئلے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے اور براڈلی 4 رجحانات ملتے ہیں۔ پہلا موقف ہے اہل عصر کا، دوسرا ہے اشاعرہ کا موقف، تیسرا ہے ماتریدیہ کا موقف، اور چوتھا ہے ان لوگوں کا جو توقف اختیار کرتے ہیں۔ اب میں ان چاروں رجحانات کو مختصراً بیان کروں گا۔ یقین مانیے اس گفتگو کے دوران بعض ایسی باتیں بھی سامنے آئیں گی کہ شاید آپ نے اس سے پہلے کسی ویڈیو میں بھی اس کو نہ سنا ہو۔ تو پہلا رجحان ہے اہل عصر کا۔ ان کا صاف موقف یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا۔ ان کے استدلال کی بنیاد وہ احادیث ہے جن سے ان کے نزدیک کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان پر نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر 2 احادیث پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پہلی حدیث وہ ہے جس میں ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا آگ میں۔ جب وہ شخص واپس جانے لگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو دوبارہ بلایا اور کہا ان ابی و اباک فی النار، کہ بے شک میرے والد اور تمہارے والد آگ میں ہیں۔ تو یہ پہلی حدیث ہے۔ دوسری حدیث وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، آپ روئے اور اپنے پاس موجود لوگوں کو بھی رلا دیا، اور آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے ان کے لیے مغفرت طلب کرنے کی اجازت مانگی لیکن مجھے اجازت نہیں دی گئی، پھر میں نے ان کی قبر کی زیارت کی، اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ تو اہل عصر کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا انتقال ایمان پر نہیں ہوا۔ تو بنیادی طور پر یہ 2 احادیث ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میں ذاتی طور پر اس موقف سے متفق ہوں؟ ہرگز نہیں۔ میری یہ ہرگز جرأت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کروں، خصوصاً جبکہ یہ روایت اخبار آحاد میں سے ہے اور ان کے الفاظ میں تعویل کی گنجائش بھی موجود ہے۔ خبر واحد اور ممکن تعویلات کی وضاحت میں آگے کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جن علماء نے اس موقف کو اختیار کیا ہے ان پر گستاخ رسول کا غیبت چسپاں کرنا بھی درست نہیں، بلکہ ان کا یہ موقف بھی اپنے طور پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نتیجہ ہے۔ انہوں نے حدیث کے ظاہر پر اعتماد کیا اور یہ کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ گئی تو ہمیں اپنے طرف سے کچھ کہنے کا حق نہیں۔ آپ ان کے اس استدلال کو خطا پر تو محمول کر سکتے ہیں، لیکن اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت یا گستاخی قرار دینا کسی طور پر مناسب نہیں۔ دوسرا طبقہ ہے اشاعرہ کا۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اصولی مزاج یہ ہے کہ وہ کسی روایت کے محض ظاہری مفہوم پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ وہ اسے قرآن، اصول دین اور دوسرے نصوص کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں۔ اشاعرہ نے ان روایتوں کا موازنہ قرآن کی اس صاف آیت سے کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں جب تک کسی رسول کو نہ بھیج دے۔ تو قرآن تو قطعی ہے جبکہ خبر واحد سے علم ظنی حاصل ہوتا ہے، لہٰذا خبر واحد کو قرآن کے قطعی اصول کے مقابل کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین وہ زمانہ فطرت میں ہی انتقال کر گئے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد ان کی دعوت ان تک نہیں پہنچی۔ اسی وجہ سے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جب اس کی تعریف کرتے ہیں کہ زمانہ فطرت اور اہل فطرت سے کون مراد ہے تو وہ کہتے ہیں مَلَّمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ أَصْلًا، وہ شخص جسے کسی نبی کی دعوت سرے سے پہنچی ہی نہ ہو۔ اور اشاعرہ کے اصول کے مطابق من ماتا وغم تبلغه دعوت یموت ناجیا، کہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس تک دعوت نہیں پہنچی نبی کی تو وہ نجات پانے والا ہے۔ لہٰذا اشاعرہ کے نزدیک اگر زمانہ فطرت کے اندر کوئی شخص خالق سے غافل رہے یا خالق کا انکار کرے یا شرک میں مبتلا ہو، چاہے وہ شرک فی خلق ہو یا شرک فی عبادہ ہو، تو محض عقل کی بنیاد پر اس کے لیے اخروی عذاب کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اس کی بنیادی دلیل میں نے جو ذکر کی وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اس بات کو بھی اچھے سے سمجھے کہ ایمان و کفر کہتے کسے ہیں۔ دیکھو ایمان اسے کہتے ہیں کہ تصدیق رسول فیما علم مجیئہ بہ ضرورۃ من عند اللہ، کہ رسول کی ان تمام باتوں میں تصدیق کرنا جس کے بارے میں ضرورتاً معلوم ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں۔ اور کفر کی تعریف یہ ہے کہ عدم تصدیق رسول فی بعض ما علم مجیئہ بہ ضرورتاً،
من عند اللہ کہ رسول کی رائے ہوئی ضروری اور معلوم باتوں میں سے کسی بات کی تصدیق نہ کرنا۔ تو زمانہ فطرت کے اندر جب کسی شخص تک رسول کی دعوت پہنچی ہی نہیں تو نہ اس سے رسول کی تصدیق کا مطالبہ ہوا، نہ اس پر تکذیب رسول کا حکم رکھ سکتا ہے۔ اسی مفہوم کو بعض متکلمین یوں بیان کرتے ہیں، لا یجب علیہم الایمان ولا یحرم علیہم الکفر لو ماتوا قبل بلوغ الدعوۃ الیہم، یعنی دعوت پہنچنے سے پہلے ان پر شرعاً ایمان واجب ہی نہیں ہوا اور نہ ہی ان پر کفر حرام ہوا جو حجت قائم ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ لہٰذا اشاعرہ کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین چونکہ اہل فطرت میں سے تھے اور ان تک کسی نبی کی دعوت صحیح اور قابل حجت صورت میں نہیں پہنچی تھی، اس لیے ان کے لیے نجات کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ ان کا جنت میں جانا یا تو اللہ کے فضل سے ہوگا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت سے یا محض اہل فطرت ہونے کی بنیاد پر۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اشاعرہ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا جنت میں جانا ممکن بھی ہے، جائز بھی ہے۔ ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اشاعرہ صحیح احادیث کو سیدھے طور پر مسترد کر دیتے ہوں، بلکہ وہ ان کی تعویل اور تطبیق کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ پہلی حدیث جس سے اہل اثر استدلال کرتے ہیں، ان ابی و اباک فی النار، تو اس کے جواب میں بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں ابی سے مراد آپ کے حقیقی والد حضرت عبداللہ مراد نہیں ہے، بلکہ آپ کے چچا اور مربی ابو طالب مراد ہے۔ ابو طالب نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، اور عربی زبان میں چچا اور مربی کے لیے اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا اس تعبیر کی گنجائش ہے کہ چچا کے لیے بھی یا ام کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال کیا جائے؟ تو اس کی سب سے مضبوط دلیل جو ہے خود قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد نہیں ہیں بلکہ ان کے چچا تھے، اس کے باوجود قرآن نے انہیں آبائک یعنی اب میں شامل فرمایا۔ امام طبری بھی اس سلسلے میں لکھتے ہیں وَالْعَرَبُ لَا تَمْتَنِعُ مِنْ أَنْ تَجْعَلَ الْأَعْمَامَ بِمَعْنَى الْآبَاءِ وَالْأَخْوَالَ بِمَعْنَى الْأُمَّهَاتِ، یعنی عرب لوگ چچاؤں کو باپ کے معنی میں استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے، ان کے یہاں یہ استعمال بالکل عام ہے۔ تو اس تعبیر کی گنجائش بالکل نکلتی ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی و اباک فی النار، کہ میرے باپ، میرے والد اور تمہارے والد دونوں جہنم میں ہیں، تو اس سے مراد ابو طالب ہو، نہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حقیقی والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ کئی مرتبہ مربیہ کے لیے بھی جو پرورش کرنے والی ہو یا دودھ پلانے والی ہو، اس کے لیے بھی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں آتا ہے یسمى ذئرہ وہی حلیمہ امہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی یعنی حلیمہ کو آپ کی ماں کہا جاتا ہے۔ اب وہ دوسری حدیث جسے استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے والدہ کے لیے استغفار کرنا چاہا، اللہ نے منع فرما دیا۔ تو پہلے یہ بات سمجھیے کہ استغفار کے معنی کیا ہے۔ استغفار کا مطلب کسی کے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ہے، جبکہ اس موقف کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اللہ پر ایمان رکھتی تھی اور وہ شرعاً مکلف بھی نہیں تھی، کیونکہ ان تک کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی تھی اور نہ ان پر حجت قائم ہوئی تھی۔ لہٰذا جب ان پر کفر یا معصیت کا حکم ہی نہیں رکھتا تو ان کے لیے استغفار کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی اجازت نہ ملنا ضروری نہیں کہ ان کے کفر کی دلیل ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس شخص پر گناہ ثابت ہی نہیں اس کے لیے مغفرت طلب کرنا یہ بے معنی ہے۔ اس کی مثال نابالغ بچے کی سی ہے کہ نابالغ بچہ مکلف نہیں ہوتا، اس کے جنازے میں اس کے گناہوں کی مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی، بلکہ بالغ کے لیے کہا جاتا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا، تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، لیکن اس بچے کے لیے اس کے لیے اجر، رحمت اور اس کے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت کی دعا کی جاتی ہے، کیونکہ جب بچے پر گناہ ہی نہیں تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا گویا اس کی طرف ایسے گناہ کی نسبت کرنا ہوگا جو اس سے سرزد ہی نہیں ہوا۔ لہٰذا اس تعبیر کے مطابق حدیث میں استغفار سے منع کیا جانا آپ کی والدہ کے مشرکہ یا عذاب کے مستحق ہونے کو لازم نہیں کرتا۔ تو یہاں اشاعرہ کا موقف مکمل ہوا۔ اب تیسرا طبقہ ہے ماتریدیہ کا۔ چونکہ ماتریدیہ فقہاً حنفی ہوتے ہیں،
اس لیے ان کا موقف بیان کرنے سے پہلے امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ایک مشہور عبارت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ ان کا یہ قول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے والدین کفر کی حالت میں فوت ہوئے۔ اس لیے کہ الفقہ الاکبر کے بعض نسخوں میں یہ عبارت ملتی ہے ووالدہ رسول اللہ مات علی الکفر وعمہ ابو طالب مات کافرا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر فوت ہوئے اور آپ کے چچا ابو طالب کافر فوت ہوئے۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ الفقہ الاکبر کے نسخوں میں اس جملے کے الفاظ ایک جیسے نہیں۔ بعض نسخوں میں مات علی الکفر ہے، بعض نسخوں میں ما مات علی الکفر ہے، یعنی وہ دونوں کفر پر فوت نہیں ہوئے، اور بعض نسخوں میں ہے کہ مات علی الفطرہ، وہ دونوں فطرت پر فوت ہوئے۔ علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ مدینہ منورہ کے مکتبہ عارف حکمت میں، جسے مکتبہ شیخ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے الفقہ الاکبر کے 2 پرانے اور معتبر نسخے موجود تھے، انہوں نے اس کو دیکھا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض نسخوں کے اندر مات علی الفطرہ کے الفاظ ہے، نہ کہ مات علی الکفر کے الفاظ۔ اسی طرح سید محمد ابن عربی المالکی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات ذکر کرتے ہیں، بلکہ وہ شہادت دیتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے وہ نسخہ دیکھا جس میں یہ الفاظ تھے ووالد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الفطرہ۔ اب اس قدر اختلاف ہے نسخوں میں، اسی وجہ سے ابراہیم ابن محمد الباجوری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس عبارت کی نسبت کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہ مات علی الکفر کی عبارت کے اوپر صاف طور پر لکھتے ہیں فمدسوس علیہ وحاشاہ ان یقول ذلک، یعنی اس عبارت کو اس جگہ گھسایا گیا ہے، اسے داخل کیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی شان اس سے پاک ہے کہ وہ ایسی بات کہیں۔ اس لیے پہلا امکان یہ ہے کہ اصل عبارت ما مات علی الکفر ہے، دوسرا امکان یہ ہے کہ اصل الفاظ مات علی الفطرہ ہے۔ تو یہ دونوں امکانات موجود ہیں، لیکن بالفرض اگر کوئی اس بات پر اصرار کرے کہ اصل الفاظ واقعی مات علی الکفر ہی ہے، تب بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر تان کرنا درست نہیں، اس لیے کہ عبارت کا انداز خود غور طلب ہے۔ اس لیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور ابو طالب تینوں کا کفر بالکل ایک قسم کا ہوتا اور تینوں کا حکم بھی ایک جیسا ہوتا، تو مختصر اور فطری انداز یہ ہوتا کہ ووالدہ رسول اللہ وعمہ ابو طالب ماتوا کافرین، یا پھر ماتوا کفارا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آپ کے چچا ابو طالب کافر فوت ہوئے۔ لیکن عبارت میں دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے والدین کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی اور ان کے چچا ابو طالب کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ وہ کافر تھے، یعنی والدین کے لیے ایک جملہ اور ابو طالب کے لیے الگ جملہ استعمال ہوا۔ اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب مثال کے طور پر زید، عمرو اور بکر تینوں مسلمان ہوں، کوئی شخص کہے کہ زید اور عمرو مسلمان ہے اور بکر مسلمان ہے، تو فوراً سوال پیدا ہوگا کہ جب تینوں کا حکم ایک ہی تھا تو بکر کو الگ کر کے بیان کیوں کیا گیا؟ سیدھا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ زید، عمر اور بکر تینوں مسلمان ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی والدین اور ابو طالب کو الگ الگ بیان کرنا اس بات کا قرینہ بن سکتا ہے کہ دونوں کے حکم میں کفر کی نوعیت میں فرق مراد ہے۔ لہٰذا بالفرض اگر ماتا علی الکفر کو ہی تسلیم کر لیا جائے، تب بھی اس عبارت کی ایک ممکن توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابو طالب کا کفر حقیقی تھا، کیونکہ ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تھی، انہوں نے آپ کی نبوت کو پہچانا، لیکن ظاہری طور پر ایمان قبول نہیں کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے کفر سے کفر مجازی مراد ہو، یعنی وہ اسلام کی اصطلاحی اور شرعی پہچان کے ظہور سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار نہیں کیا، کیونکہ وہ دعوت ان تک پہنچی ہی نہیں۔ کفر مجازی کا مکمل مطلب میں آگے واضح کروں گا انشاءاللہ۔ انہی اختلافات کی وجہ سے آپ دیکھیں گے بعض کتابیں جو شائع ہو چکی ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے والدین کا ذکر بالکل ہے ہی نہیں، بلکہ صرف اور صرف ابو طالب کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ کہ امام ابو حنیفہ کی طرف اس عبارت کی نسبت کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر ان پر تعین و تشنیع کا حق کسی کو حاصل نہیں، اس لیے کہ اگر آپ عبارت کو ماتا علی الفطرہ مانے یا ما ماتا علی الکفر مانے تو معاملہ تو بالکل صاف ہے، اور اگر بالفرض ماتا علی الکفر ہی مان لیا جائے تب بھی عبارت کی ترکیب اور ابو طالب کو الگ بیان کرنا اس بات کی گنجائش رکھتا ہے کہ دونوں جگہ کفر کا حکم اور اس کی نوعیت ایک جیسا مراد نہیں۔ اب ہم ماتریدیہ کے موقف کی طرف آتے ہیں۔ جیسے پہلے ذکر ہوا، اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان یہاں ایک بنیادی اصولی فرق ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک کم از کم اس بحث میں محض عقل کسی شخص پر ایمان کو شرعاً واجب یا کفر کو حرام قرار نہیں دیتا جب تک کہ اس کی طرف کسی رسول کی دعوت نہ پہنچ جائے، لیکن ماتریدیہ کے مشہور موقف کے مطابق عقل کا بھی اعتبار ہے۔
انسان کے پاس عقل ہو اور وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات کو دیکھے تو کسی خالق کو پہچاننا اس پر واجب ہو جاتا ہے، چاہے اس تک کسی نبی کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو۔ اس اصول کی بنیاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب یہ قول ہے کہ لا عذر لأحد في الجهر بخالقه لما يرى من خلق السماوات والارض وخلق نفسه، یعنی کسی عقلمند کے لیے اپنے خالق سے ناواقف رہنے کا کوئی عذر نہیں، کیونکہ وہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق اور خود اپنی پیدائش کو دیکھتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی منقول ہے کہ لو لم يبعث اللہ رسولا لوجب على الخلق معرفته بعقولهم، اگر اللہ کسی رسول کو نہ بھی بھیجتا تب بھی مخلوق پر اپنی عقل کے ذریعے اللہ کو پہچاننا واجب ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر یہاں کفر کی دو قسمیں سمجھنی ہوگی۔ پہلا ہے کفر عقلی، یعنی کسی خالق کے وجود کا انکار ہی کر دینا، اپنے عقل کے ذریعے اسے نہ پہچاننا، اور دوسرا ہے کفر سمعی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچنے کے بعد ان کی تصدیق نہ کرنا یا اللہ کی طرف سے ان کی رائے ہوئی ضروری باتوں کا انکار کرنا۔ اب اسی اصول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر منطبق کیجیے۔ ان کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ ان کی طرف خالق کے وجود کا انکار منسوب کرنے کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، بلکہ قرآن خود مکہ کے مشرکوں کے بارے میں کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ یعنی عام مکہ کی مشرکین بھی اللہ کو اصل خالق مانتے تھے، ان کا بنیادی مسئلہ خالق کے وجود کا انکار کا نہیں تھا، بلکہ عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا تھا۔ وہ بتوں کو اللہ کا خالق کے طور پر مقابل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہیں اللہ کے قریب کرنے والے واسطے اور شفیع متصور کرتے تھے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے ہی تو کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دے۔ تو وہ اپنا اصل خالق تو اللہ ہی کو مانتے تھے۔ ان کے پاس مختلف تعبیرات تھی جس سے وہ بتوں کی پرستش کرتے، کوئی بتوں کو بزرگوں کی تصویر سمجھتا، کوئی ستاروں کا مظہر سمجھتا، کوئی اللہ کے پاس شفاعت کا ذریعہ سمجھتا۔ اس لیے محض بت پرستی کا لفظ سنتے ہی یہ سمجھ لینا کہ خالق کائنات کے وجود کا انکار کرتے تھے درست نہیں۔ اب دوسری بات جو عقلی طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد کا نام تھا عبداللہ، یعنی کہ اللہ کا بندہ۔ اب جس شخص کا نام خود عبداللہ ہو یعنی اللہ کا بندہ ہو اور وہ زندگی بھر اللہ کے وجود ہی سے ناواقف ہو تو یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کفر عقلی میں مبتلا نہیں تھے کیونکہ ان کی طرف خالق کے وجود کا انکار ثابت نہیں، اور وہ کفر سمعی میں بھی مبتلا نہیں تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچی نہیں تھی۔ جب دعوت پہنچی نہیں تو نبی کی تصدیق یا تکذیب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غالب قرینہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے ماننے والے تھے اور اپنے آپ کو شرک سے دور رکھتے تھے، لیکن اگر بالفرض ایمان بھی لیا جائے کہ وہ اپنے معاشرے کے عام رسم و رواج کے مطابق کسی قسم کے شرک فی عبادہ میں مبتلا تھے، تب بھی ماتوریدیہ کے مطابق وہ کفر حقیقی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو خالق مان لینے کے بعد اس کی عبادت کس طریقے سے کی جائے، کس عمل کو عبادت کہا جائے، کن وسائل کی اجازت ہے اور کن کی اجازت نہیں ہے، یہ تفسیرات سمعیات سے معلوم ہوتی ہے، یعنی ان کے لیے نبی اور وحی کی رہنمائی درکار ہے۔ اس بات کو اچھے سے سمجھے کہ نبی کی بعثت اور حجت قائم ہو جانے کے بعد بتوں کی پرستش کرنا یا بتوں کو اللہ کے قریب کرنے والا یا اللہ کے پاس خود مختار شفیع سمجھ کر ان کی عبادت کرنا یہ کفر حقیقی ہے۔ لیکن دعوت پہنچنے سے پہلے جب تفسیری شرعی حجت قائم نہ ہوئی ہو اس وقت یہ کام کرنا یہ کفر حقیقی نہیں بلکہ یہ کفر ہے مجازی طور پر، اس لیے کہ ان تک اب تک نبی کی دعوت پہنچی ہی نہیں، اور عبادت کس طور پر کیا جائے یہ عقل سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے وحی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے نبی کی تعلیمات کی ضرورت ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام کے والدین تک یہ دعوت پہنچی ہی نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے والدین نہ کفر عقلی میں مبتلا تھے کیونکہ وہ خالق کے منکر نہیں تھے، اور نہ کفر سمعی میں مبتلا تھے کیونکہ ان تک نبی کی دعوت پہنچی ہی نہیں۔ اسی وجہ سے ماتوریدیہ کا صاف موقف یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے والدین کے لیے جنت کو صرف ممکن یا جائز نہیں کہتے بلکہ وہ اس کو واجب سمجھتے ہیں۔ تو اشاعرہ اور ماتوریدیہ دونوں کے اصولی موقف کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے جہنم میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دونوں کا طریقہ استدلال مختلف ہو سکتا ہے لیکن نتیجہ ایک ہی ہے۔ علامہ محمد البرزندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اعلم انہ لم یثبت لا من الکتاب ولا من السنہ ولا من الاجماع ولا من القیاس دلیل علی ان الابوین الشریفین فی النار، کہ اچھی طرح جان لو کہ نہ قرآن سے نہ سنت سے نہ اجماع سے اور نہ قیاس سے کوئی ایسی دلیل ثابت ہے جو یہ بتاتی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مقدس والدین جہنم میں ہیں۔ بلکہ عمر ابن عزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے
کہ انہوں نے اپنے کاتب کو صرف اس وجہ سے عہدے سے ہٹا دیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی طرف کفر کی نسبت کی تھی۔ اب آخری طبقہ ان علماء کا ہے جو اس مسئلے میں توقف اختیار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ظنی دلائل کی بنیاد پر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو قطعی طور پر جہنمی کہنا بڑی جسارت کی بات ہے، اسی طرح بلا قطعی دلیل کے ان کے جنتی ہونے کا دعویٰ کرنا یہ بھی احتیاط کے خلاف ہے، اور مزید یہ کہ اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا قیامت کے روز، لہٰذا اس میں خاموش رہنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ کل ملا کر یہی 4 رجحانات ہیں میجر۔ میں سب کیٹیگریز کی بات نہیں کر رہا، ورنہ بہت سے لوگ یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، قیامت کے روز اللہ امتحان لے گا، پھر فیصلہ کرے گا کہ ان کو جنت میں ڈالنا ہے یا جہنم میں ڈالنا ہے۔ لیکن بہت سے علماء نے اس کا رد کیا ہے، اس لیے کہ دارالامتحان یہ دنیا ہے، قیامت میں امتحان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں ایک آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جنتی ثابت کرنے کے لیے ایسی روایات پیش کرتے ہیں جو یا تو بالکل موضوع ہے یا پھر انتہائی ضعیف۔ انہی میں سے ایک روایت احیاء والدین کا ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو دوبارہ زندہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا اور وہ ایمان لے آئے۔ لیکن یہ روایت ثابت نہیں، بلکہ یہ مسئلے کا جواب دینے کے بجائے مزید سوالات پیدا کر دیتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی قرابت کی وجہ سے آپ کے والدین کو زندہ کر کے ایمان لانے کا موقع دیا گیا، تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں نہیں کیا گیا، اور اس صورت میں عدل و انصاف کے اصول کو کس طرح سمجھا جائے۔ اسی وجہ سے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس روایت کو ذکر کیا تو اس کے بعد نہایت صاف الفاظ میں کہہ دیا، ھذا حدیث موضوع بلا شک والذی وضعہ قلیل الفہم عدیم العلم، کہ یہ حدیث بلا شک موضوع ہے اور جس شخص نے اسے گڑھا ہے وہ کم فہم اور علم سے خالی تھا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی نجات کو ثابت کرنے کے لیے غیر ثابت اور موضوع روایت کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب اشعری اور ماتریدی اصول کی روشنی میں اہل فطرت ہونے کی بنیاد پر ان کی نجات کا مضبوط موقف موجود ہے تو اس کے لیے کسی غیر ثابت روایت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔